ہوا خاموش تھی، مگر زمین پر ایک ایسی سلطنت قائم ہو رہی تھی جو انسانوں کی نہیں تھی۔ جن، پرندے، جانور اور انسان سب ایک ہی حکم کے تابع تھے۔ یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، یہ اللہ کے ایک نبی کی حکومت تھی۔ ایک ایسے نبی جنہیں ہوا بھی اٹھا کر لے جاتی تھی، جن کے حکم پر جنات محل تعمیر کرتے تھے، اور جن کی وفات کے بعد بھی جنات کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی اور ایسی بادشاہت بھی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے انہیں 3 عظیم طاقتیں عطا فرمائیں: ہوا پر اختیار، جنات پر حکومت، جانوروں اور پرندوں کی زبان کی سمجھ۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جہاں انسان اور جن ایک ساتھ کام کرتے تھے، جہاں پرندے فوج کا حصہ تھے، اور جہاں ایک نبی اللہ کے حکم سے پوری مخلوق پر حکومت کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج 3 حصوں پر مشتمل تھی: انسان، جن اور پرندے۔ یہ فوج پوری ترتیب سے چلتی تھی، ہر گروہ اپنی جگہ پر ہوتا، نظام مکمل تھا، کوئی انتشار نہیں تھا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر ہوتا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ایک وادی سے گزرے۔ یہ چیونٹیوں کی وادی تھی۔ چیونٹیوں نے خطرہ محسوس کیا، وہ اپنی بلوں کی طرف جانے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک نبی کی عاجزی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود دل میں غرور نہیں تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ طاقت کے ساتھ شکر بھی ضروری ہے۔ جنات ان کے لیے بڑے بڑے محل بناتے تھے، سمندر سے موتی نکالتے تھے، بھاری کام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ طاقت آزمائش بھی تھی اور ذمہ داری بھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ہدہد موجود نہیں تھا۔ یہ ایک معمولی پرندہ نہیں تھا، یہ معلومات لانے والا پرندہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا۔ وہ ایک خبر لایا، ایک ایسی قوم کی خبر جو سورج کی عبادت کرتی تھی۔ ان پر ایک عورت حکمران تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خبر کو سنجیدگی سے لیا۔ دعوت حق پہنچانے کا فیصلہ ہوا۔ ملکہ سبا کا تخت بہت عظیم تھا، بہت مضبوط اور محفوظ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا، کون اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے پیشکش کی، لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن جنات کو معلوم نہ ہوا۔ وہ کام کرتے رہے، محل بنتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر دیمک نے عصا کو کھانا شروع کیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو حقیقت کا علم ہوا۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی دیر مشقت میں نہ رہتے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر بھی شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ طاقت ہو تو شکر ضروری ہے، حکومت ہو تو انصاف ضروری ہے، علم ہو تو عاجزی ضروری ہے۔ اللہ نے انہیں عظیم سلطنت دی، مگر انہوں نے اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے، حقیقی بادشاہت طاقت سے نہیں، اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے، اور جنوں کا بادشاہ بھی آخرکار اللہ کے سامنے ایک بندہ ہی تھا۔